السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ملکی حالات ناساز ہونے کی وجہ سے نیٹ پرابلم کے پیش نظر سارا دن آپ کو لیسن نہیں دیا گیا، اب آپ کو لیسن دیا جا رہا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بہن کو نیٹ پرابلم ہو، ابھی ان کی جو سروس ہے وہ بحال نہیں ہوئی، تو آپ لوگ بعد میں لیسن سنا لیجیے گا جب نیٹ کا ایشو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 10 تک تفسیر اور 11 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا، آیت مبارکہ 11 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تفسیر۔ یہ آیت مبارکہ وصیت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ سورہ نساء اسپیشلی وصیت کے احکام و مسائل پہ نازل ہوئی، تو اس میں یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے معاملے میں، یعنی اولاد تمہاری ہے اور وصیت اس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ گویا کہ تمہاری اولاد تمہیں بہت پیاری ہے، اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت تمہاری اولاد سے محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تمہاری اولاد کہہ کر گویا کہ ذمہ داری جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور ادھر وصیت کا جو ورڈ ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے تاکیدی حکم کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ تم نے کیسے معاملات کرنے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد کے بارے میں خود بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اگرچہ ہم ایک دوسرے کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جو اولاد کے بارے میں فیصلہ ہے ہر انسان خود ہی بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک لڑکے کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی کہ جتنا دو عورتوں کو حصہ دیا جائے گا اس سے اتنا حصہ ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی عورت کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ بہت حکمت پہ مبنی ہے کہ انسان اگر ٹھنڈے دل سے سوچے کہ مرد پہ بہت باری ذمہ داری ڈالی گئی، عورت کو مہر دینے کی بھی اور پھر نان نفقے کی بھی، اور ویسے بھی جو گھر کا سرکر ہے ایک مرد ہی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، اور جو ذمہ داری ہے گھر کی وہ عورت پہ نہیں ڈالی گئی بلکہ مرد پہ ڈالی گئی ہے کہ مرد کمائے اور گھر کا جو نان نفقہ ہے گھر والوں کا وہ پورا کرے، اسی لیے مرد کے لیے دونا حصہ رکھا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا سراسر انصاف پہ مبنی ہے۔ پھر مزید فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بس اگر ہو عورتیں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے ترکے میں سے، یعنی کہ اگر دو ہیں
تو پھر بھی ان کے لیے 2/3 ہے، یا اگر 2 سے اوپر ہیں تو پھر بھی ان کا یہی ہوگا کہ ان کو 2/3 دیا جائے گا ترکے میں سے۔ ترکے سے مراد کہ جو کچھ میت چھوڑ جائے، مرنے کے بعد جو اس کا مال ہے اس میں سے عورت کے لیے اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ 2/3 بنے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور ان کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے ترک جو وہ چھوڑ جائیں، ان کان لہو ولد اگر ان کی اولاد ہو، ان کی اگر اولاد ہے تو پھر والدین کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر مزید کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث ہوں ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر ہوں اس کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے اس کو پورا کیا جائے یا قرض کی ادائیگی کے۔ ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر ہم لوگ ان حصوں کو سمجھنے بیٹھ گئے تو پھر سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ جو وراثت کے مسائل ہیں بہت پیچیدہ ہیں، ہر انسان کے سمجھنے کے بس کی بات نہیں کہ ان مسائل کو سمجھ سکے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ وراثت کے مسائل علم الفرائض میں سے ہیں، لیکن ان کا جو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے کچھ افراد ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ورڈ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اچھی سے یاد کریں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ادھر دیکھیں، جو وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو میت وصیت کر جائے، وصیت کی ادائیگی کی جائے یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد یہ جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی۔ ادھر اوورآل ادھر بات کر دی گئی وصیت اور پھر قرض، لیکن اگر حدیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ اول ترجیح رکھتی ہے اور وصیت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے بعد کا ہے۔ اور ادھر جو وصیت کی تاکید پہلے کی گئی ہے، اس میں اہل علم نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ عموماً وصیت کے معاملے میں غفلت برتی جاتی ہے، تو اس لیے ادھر توجہ دلانے کے لیے وصیت کا پہلے ذکر کیا گیا، پھر قرض کا۔ لیکن اگر احادیث کی روشنی میں سے دیکھا جائے تو قرض کی جو ادائیگی ہے وہ اول ترجیح ہے، اور جو قرض کا معاملہ ہے بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنازے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس میت پہ قرض کی ادائیگی تو نہیں باقی؟ اگر قرض کی ادائیگی رہتی تو پھر کہتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں البتہ اگر اس کی طرف سے کوئی ضمانت لے لیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کر دیتے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک بہت ہی زیادہ اہم بات کا پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، چاہے معاشرے کا کوئی بے نماز ہی لایا جائے یا کوئی عقیدہ درست نہ ہو، پھر بھی اس کی آگے بڑھ کر نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے۔ اگر امام صاحب یہ اپنا اصول بنا لیں کہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہے یا پھر بے نماز ہے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی، تو کیا ہوگا؟ معاشرہ آہستہ سے سنور جائے گا اور لوگ اس بات کی فکر کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہماری نماز جنازہ بھی ادا کرنے سے انکار کیا جائے، تو پھر لوگوں کے سامنے کتنی ذلت اٹھانا پڑے۔ تو لوگ اسی ڈر سے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی طرف توجہ دیں یا پھر نماز کی ادائیگی کی طرف رجحان کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہ آج امام صاحب اس بات کی توجہ نہیں رکھتے، نہ مرنے سے پہلے کوئی اتنی توجہ دلائی جاتی ہے کہ عقیدہ عوام کا درست کیا جائے یا پھر ان کو نمازی بنایا جائے۔ کل کو اگر کوئی مر جاتا ہے تو آگے بڑھ کر خوشی خوشی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے کہ لو جی اب اس کی بخشش ہو گئی۔ تو نہ ہی لوگوں کے اندر اتنی سینس ہے کہ اپنا عقیدہ درست کریں یا پھر نماز اپنی وقت پہ ادائیگی کریں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اسی طرح بے نماز ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قرض کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ آپ نے 2-3 بتانی ہیں ریسرچ کر کے، کیونکہ پہلے بھی آپ لوگ بارہا پڑھ چکے ہیں۔
تو کیا پتہ چلا کہ وراثت میں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر میت کے ذمہ روزے ہیں تو اس کی وراثت میں سے روزے کے جو فدیہ ہیں وہ ادا کیے جائیں، الا کہ جو وارث ہیں وہ ان کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیں۔ یا میت کے ذمہ فرض حج ہو تو وہ ادا نہ کر سکا ہو تو وہ بھی اس کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا۔ یا میت نے کوئی نظر مانی ہو تو وہ نظر جو ہے وہ بھی اس کی وراثت میں سے ادا کی جائے گی، یعنی کہ اس نے اگر کوئی منت مانی ہو کہ یہ میں فلاں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو وہ منت بھی اس کے مال میں سے پوری کی جائے گی وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر وصیت کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا انسان اپنی وراثت میں، یعنی کہ جو اس کی وراثت ہے، اس کی جائیداد ہے، اس میں انسان کیا وصیت کر سکتا ہے؟ اگر وصیت کر سکتا ہے تو کتنے مال میں وصیت کر سکتا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، کیونکہ بارہا آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ وارث جو ہیں ان کی جو وراثت ہے اللہ رب العزت نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ البتہ اگر کوئی لے پالک بچہ ہے تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، یا پھر دادا پوتے کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ پوتا جو ہے وہ دادا کا وارث نہیں بنے گا، لیکن اگر دادا وصیت کرتا ہے پوتے کے حق میں تو اس کو پھر حصہ دیا جائے گا وراثت وصیت کے مطابق۔ اور ہمارے دین اسلام کی سہولت دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کاش لوگ چوتھائی مال میں وصیت کریں۔ تو یہ حدیث آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ اسکپ کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی۔ پھر مزید کچھ اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ نساء کے آنے کے بعد جتنے بھی باقی احکامات تھے وراثت کے وہ منسوخ کر دیے گئے، لہذا سورہ نساء کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کرنے کے معاملے میں 2 پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ 2 پابندیاں کون سی ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے، آپ اپنے کامن سینس سے بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فیصلے کیے ہیں، جو وراثت کے حصے تقسیم کیے ہیں، یہ تمہاری اگر سمجھ سے نہیں بھی آنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بیٹے یا تمہارے ماں باپ زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہیں۔ اگر تم کسی کو دینا ناپسند کر رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے ان کو تمہارے لیے کتنا نفع مند بنایا ہوا ہے، آگے چل کر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کتنے زیادہ فائدے مند ہوں، تو تم خوشی سے جس کے بھی جتنے حق بنتے ہیں وہ ادا کر دیا کرو۔ اس میں اپنے دل میں گلٹ نہ رکھو کہ یہ تو ہمارے لیے اچھے نہیں، یا ہمارے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تو ان کو ہم وراثت سے محروم کر دیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگے، کیونکہ یہ تمام جو حصے ہیں فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ کسی انسان نے مقرر نہیں کیے، یا پھر اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ کسی انسان پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وراثت کی تقسیم خود مقرر کی۔ پھر مزید فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والے اور بہت ہی زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات حکمت میں مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے اور کس کے لیے کتنا حصہ مناسب رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اگر اس پہ بات کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے، کیونکہ جو وراثت کے مسائل ہیں بہت ہی پیچیدہ ہیں، بہت مختصر کر کے آپ کے گوش گزار یہ تفصیل کی گئی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ جتنا بھی آپ کو لیسن دیا گیا ہے اس کا ایک ایک ورڈ قلم بند کیجئے گا،
اور یاد کر کے بہت اچھے سے سنائیے گا۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کل سارا دن آپ لازمی لیسن سنائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جمعہ کو چھٹی ہے، اگر چاہیں آپ تو ابھی بھی لیسن سنا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے کل سارا دن آن ہوگا، گروپ بھی آن رکھا جائے گا، تو آپ لوگ ضرور لیسن سنائیے گا۔ اور اپنے ملک و وطن کی بہتری کے لیے دعا کیجیے گا، اور اسپیشلی سورہ کہف اور درود شریف کی کثرت اور مسواک کیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔